وعلیکم بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت بھائی؟ ہاں الحمد للہ. کون صاحب؟ شباب بول رہے ہیں؟ ہیں کیا؟ شباب بول رہے ہیں. شباب. اچھا شباب. جی ماشاء اللہ بہت زبردست نام ہے آپ کا. اور سنائیے سب ٹھیک ہے؟ ہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے ہم. ہاں سوال کیجیے گا لیکن بھائی جواب دینے کا موقع دیجیے گا. ہاں دیکھیے، جیسے مطلب بہت مولانا بولتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو سے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب بتائیے گا. کیا؟ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہے قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب بتائیے گا. اس کا مطلب جس نے شاعری میرے بھائی لکھی ہے وہی بتا پائے گا. اب بھائی کسی کے قول کی شاعری کی تفسیر ہم اپنی عقل سے کیسے کرتے ہیں؟ قول نہیں ہے بھائی، یہ مطلب بیان کرتا ہے مولانا طارق جمیل. اب بھائی دیکھیے، اگر اب اس کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے وہ جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. باقی حقیقی معنی جو شاعر ہے وہی میرے بھائی بتائے گا شاعری کا. ٹھیک ہے؟ بولیے بولیے. کہ مطلب وہ کیا تھی پہلی لائن؟ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. ہاں اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانداری کی، وفاداری کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا تو ہم تیرے ہیں. یعنی اور اللہ اگر کہہ تم رہا نے ان کی بات کو نہیں مانا، غداری کی، تو ہم تیرے نہیں ہیں. تو اس کا یہ مانا ہوا. ہاں یہی ہم بھی تو یہی سوچ رہے تھے نا. تو اس میں کیا ہو گیا؟ ہاں تب فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے ہیں میرا؟ ارے بھائی روزے میں ہم کسی سے بات نہیں کرتے، روزہ افطار کے بعد ہی بات کرتے ہیں بھائی. روزہ رکھ کے اگر سب سے بات کرنے لگیں گے تو حلق سوکھ جائے گی، پھر ہم کو روزہ توڑنا پڑ جائے گا. صحیح، رائٹ، بالکل صحیح بات. کیونکہ خالی ایک لوتے آپ کا تو فون آتا نہیں ہے. میرا نمبر لوگوں نے ٹافی اور چاکلیٹ کی طرح ایک دوسرے کو بانٹ رکھا ہے. تو سب لوگ روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم ہی کو فون کر دیتے ہیں. صحیح بات صحیح بات. یہ بریلی سب آپ کے بارے میں بہت برا بولتا ہے، لیکن ہم کو تو کچھ برداشت ہوتا نہیں ہے. دیکھیے برا بولیں یا میرے کو جان سے مار دیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جب تک زندہ ہوں اپنی آخری سانس تک اللہ اور اللہ کے نبی کی بات میں لوگوں کو بتاتا رہوں گا. کسی کو اچھی لگے تو ٹھیک، نہ اچھی لگے تو ٹھیک. ہاں صحیح بات. اور کوئی سوال؟ نہیں اس لیے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں بریلی مولانا بہت الٹا سیدھا بول رہے ہیں. تو بریلوی مولانا الٹا سیدھا بول رہے ہیں تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بول دیجیے کہ بھیا تم ہم سے بات نہ کرو. ہاں بس ہم وہی بول رہا ہے تو اس کا نمبر لے کے بات کریں. ہاں بھائی میں تو کوئی سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں اور وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سب تم لوگوں کو اہل سنت والجماعت ہی بننا پڑے گا. تو اہل سنت بھائی وہ ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام ہے اہل حدیث. بھائی ان بریلوی مولاناؤں کے جو غوث اعظم ہیں وہ اپنی جو کتاب ہے گنیت الطالبین اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پہ یہ عربی والی میرے بھائی کتاب کا حوالہ ہے. اس میں غوث اعظم خود فرماتے ہیں آج کے دور میں اہل سنت کا جو نام ہے وہ ہے اصحاب الحدیث، اہل حدیث، اہل عصر. تو اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. یہ بریلویوں کو اہل سنت آج تک کون سے اللہ کے ولی نے کہا؟ وہی تو کہہ رہے ہیں نا بریلوی تو اہل بدعت ہے نا. جو بدعت کرتے ہیں وہ ہے اہل بدعت، جو رائے قیاس پہ عمل کرتے ہیں وہ ہے اہل الرائے، اور جو حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ ہے اہل الحدیث. اور بھائی ہیلو، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جیسے مولانا صاحب بیان کرتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ مرتضی، یہ سب کے بارے میں ہم کو تھوڑا بتائیے گا تفصیل سے. بھائی دیکھیے مصطفیٰ مرتضی مرتضی یہ سب میرے بھائی لوگوں کے ایک مطلب وہ نعرے نہیں ہوتے، نعرے بنا لیے ہیں. اچھا. اپنی اپنی پارٹی کے، اپنے اپنے ٹولے کے، اپنے اپنے فرقے کے الگ الگ نعرے ہیں. اچھا آپ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا مان کے یہ نعرے ہے تو یہ کیا ہے جی؟ صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسان، یہ سب بتائیے گا. انبیاء. بھائی دیکھیے نعرے بازی سے اسلام میرے میں نہیں چلتا ہے. نعرے جو ایکچوئل جو نعرہ ہے جو ہمارے دین اسلام کا نعرہ ہے وہ ایک ہی نعرہ ہے، وہ ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. نعرے تکبیر کا مطلب
نعرے تکبیر مطلب کہ اگر کوئی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس وقت سب کو ایک میرے بھائی جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ مطلب بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس نعرے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب ہم جو انسان ہیں جو بہت چھوٹی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا مان کے ایک شت ایشور جس کو ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں عربی میں، اللہ کو سب سے بڑا مان لیں، اور جب اس چیز کو دل سے پکار لیں ہم لوگ کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو اس کا معنی یہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی ہماری سیفٹی کرے گا، اللہ ہی ہم کو بچائے گا، اللہ ہی۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نعرے رسالت، دیکھیے نعرے رسالت ایسا کوئی نعرہ میرے بھائی حدیث میں تو نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بریلوی پارٹی کا ہے کہ وہ نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اب میرے بھائی جو حیدری لوگ ہیں ان کا نعرہ کیا ہے؟ نعرے حیدری یا علی۔ تو سب مطلب پارٹیوں نے اپنے الگ الگ نعرے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا کام نعرے بازی کرنے کا نہیں ہے، اپنا کام یہ کتاب و سنت پہ چلنا ہے۔ اب ایسے ہر ایک میرے بھائی راجنیتک پارٹی کا اپنا اپنا نعرہ ہے۔ اب ہماری بی جے پی پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، ٹھیک ہے، سماجوادی پارٹی کا نعرہ ہے کہ جے سماجواد، ٹھیک ہے، تو سب ہر ایک پارٹی کا الگ الگ مطلب بھائی ان کا نعرہ ہے، اسی طریقے سے ہر ایک ٹولے فرقے نے اپنا الگ الگ نعرہ بنا رکھا ہے۔ تو نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت یہ زمینی لیول پہ آپ کو کام کرنا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کام ایسا کیجئے جس سے میرے بھائی انسانیت کا فائدہ ہو، دیش کا فائدہ ہو، ہر جگہ امن سکون شانتی پھیل جائے، ویسا کام کیجیے۔ نعرے بازی نمبر آپ بلاک سے ہٹا دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیا میرا نمبر بلاک سے ہٹا دیجیے گا، آپ نمبر بلاک سے ہٹا دے آپ کا؟ واٹس ایپ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہٹا دیجیے۔ اور وہ بات، اور ایک بات بھائی، اچھا جیسے بریلی مولانا سے بات جو ہوا نا آج میرا، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے الحمدللہ سے وہ جو پورا سورہ فاتحہ ہے نا، ہاں، اس نے پڑھنے بولا، جب ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم نے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ کو ہی پوچھتے ہیں نا، تو اس نے بولا کہ اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کو پہلے پڑھو، تو میں نے پڑھا تو اس کا ترجمہ جو بولا کہ مطلب اللہ کا احسان جس پر ہو تو اس کے طریقے پہ چلو، ہے نا۔ پہلی چیز تو یہ جو بات آپ سے پوچھی کہ پہلے اس کو پڑھو، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو کاہے کے لیے پڑھیں گے؟ جو آیت میرے بھائی پہلے آ رہی ہے پہلے اس کو پڑھیں گے نا، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب خوبیوں کا جو مالک ہے سارے جہاں کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، مالک کی یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، اس کا معنی ہوتا ہے روزے جزا کا مالک، جی، اور اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہاں، اب اس کے جو آگے آتا ہے، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو احسان تو بھائی ہمارے نبی کے اوپر کیا ہے نا، کیا ہمارے نبی کے اوپر اللہ نے احسان تو کیا ہے۔ دیکھیے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو سیدھے راستے پہ جو سب سے پہلے جو میرے بھائی چلنے والی جو جماعت ہے وہ ہمارے صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی، اور صحابہ پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی یہ احسان کیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہدایت، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ان لوگوں نے بھائی ایمان لیا ہے۔ تو اس میں اس آیت میں جو ہے کہ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا، ٹھیک ہے، اب بہت سارے میرے بھائی لوگوں نے مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
आला हजरत ने उसका तर्जुमा कर दिया कि हमें सीधे रास्ता चला, ठीक है। तो ये चला दिखा, उससे कोई इतना बड़ा भाई वो नहीं इशू, लेकिन बरेलवी लोग इसका इशू बना, ठीक है। अब बरेलवी के जो फारूक खान लैपटॉप बाबा है, उन्होंने एक इसके ऊपर एक मेरे भाई कहानी बताई थी, चुटकुला जिसको हम कहते हैं, चुटकुला यानी कि जोक। उन्होंने कहा कि एक औरत आती है पीर साहब के पास और वो कहती है कि मेरे पेट में मतलब बच्चा है, वो उल्टा हो गया है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, आप कुछ बता दीजिए इलाज। तो वो एक तावीज मेरे भाई बना के दे देते हैं, तो बच्चा उसका बिना ऑपरेशन के नॉर्मल पैदा हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि ये आपने कौन सी तावीज, मतलब आपने तावीज में ऐसा मतलब भाई वो क्या उतारा था? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई तावीज थी नहीं, मैंने तो बस एक कागज के टुकड़े पे आला हजरत फाजिल बरेलवी उर्फ अहमद रजा खान साहब का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान का, उसको मैंने खाली उसका तर्जुमा लिख दिया था कि हमको सीधे रास्ते पर चला, बस। तो बच्चा जो माँ के पेट में जो उल्टा था, वो माँ के पेट में सीधा हो गया और सीधा होके बेहतरीन चल के निकल आया। ये गलत है ना? हाँ भाई गलत है मेरे भाई। असल बात ये है ना दोस्त, हेलो भाई सीधा रास्ता जब हम देखेंगे तभी तो चलेंगे, अंधों की तरह थोड़ी ना चल देंगे। हाँ आप देखिए, बरेलियों का अगर मैं आपसे कह दूं ये जो रोड है भाई ये जा रही है दिल्ली की तरफ, ठीक है, और जब आप देख लेंगे कि हाँ रोड भाई ये दिल्ली की तरफ जा रही है, तो जब आप देखेंगे तभी तो चलेंगे ना। या मेरे भाई अंधे बन के बाद आपसे कह देंगे चलो चलो दिल्ली चलो, और पता चला भाई वो दिल्ली की रोड है ही नहीं, आप जा रहे हैं बंगाल जा रहे हैं, और बंगाल वाली रोड पे आप जाके सोच रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। तो खाली चलने से मतलब नहीं है, आप देखेंगे जब अल्लाह आपको सीधी राह भाई आपको दिखा देगा तभी तो आप चलेंगे। जब आप सीधी राह ही नहीं देख पाएंगे तो चलेंगे क्या मेरे भाई घंटा? और सुनो मेरे भाई एक बात सुनिएगा, और वो लोग जो कह रहा है बरेली सर बोले बरेली भी फिरका छोड़ के सब फिरका बोले गुस्ताख के रसूल है, गुस्ताख के रसूल क्यों कहता है वो लोग? हेलो हेलो हाँ बोलिए। गुस्ताख के रसूल क्यों कहता है? बोले देवबंदी ये वहाँ भी जितने भी है गैर मुकल्लिद सब बोले मतलब नबी का गुस्ताख है। भाई बरेलवियों के नजदीक बरेलवियों को छोड़ के बाकी सारी दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब मेरे भाई काफिर हैं, गुस्ताख हैं, सब जहन्नमी हैं, सब नबी की तौहीन करते हैं, अल्लाह की तौहीन करते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, इमामों को नहीं मानते। तो जितने बरेलवी हैं सिर्फ वही उनके नजदीक ईमान वाले मुसलमान हैं, जन्नती हैं, बाकी सब मेरे भाई जहन्नमी हैं। तो ऐसे लोगों का आप खुद ही सोच लीजिए कि जो खुद अपने आप को जन्नती मानता हो और बाकी सारी दुनिया के लोगों को जहन्नमी मानता हो, और जहन्नम का टिकट की मेरे भाई जो होती है रसीद उसको काटने के लिए तैयार रहता हो, तो आप सोच लीजिए फिर उसके ईमान का क्या ठिकाना होगा। हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल भाई, लेकिन वो लोग है ना नबी को नूर मानता है, तो आप लोग नबी को हम बशर मानते हैं। वो लोग कहता है बोले नबी हम लोग नहीं मानते। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि हमने आपसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे सबके सब इंसान थे, बशर थे, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जानने वालों से पूछ लो, जितने पैगंबर आए हैं सबके सब इंसान थे, बशर थे। अच्छा सुनिए सुनिए, लेकिन एक बात और, बरेली नूर का जो मसला है, बरेलवी लोग जो मतलब अपनी जो वो आयत पेश करते हैं, दलील पेश करते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, और उसमें जो हकीकी माना है उसको लेते नहीं है, बल्कि जो अपनी अकल का माना है उसको ले लेते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल माइदा की आयत नंबर गालिबन 15 में आता है कि हमने एक नूर और एक रोशन किताब भेजी। तब वो कहते हैं देखो नूर से मुराद अल्लाह के नबी हैं, ये जानिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे भाई नूरी मखलूक हैं। लेकिन इस आयत की तफसीर सबसे पहले तफसीर जो थी वो थी तफसीर तबरी। उसमें आता है कि इस सूरह मायदा की आयत नंबर 15 में जो नूर का जो माना है, मुराद है, वो ये है, वो है नूर हिदायत, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर हिदायत हैं। यानी कि जब आप आए तो जो शिर्क का, कुफ्र का, गुनाहों का जो काला अंधेरा फैला हुआ था अरब में, अल्लाह ताला ने उसको तौहीद की रोशनी में बदल दिया, तो वो नूर हिदायत है।
تو نور ہدایت ہم مانتے ہیں لیکن نوری مخلوق نہیں مانتے. اور دونوں بات آپ کا بات بالکل سب سے سہمت ہوں، لیکن بریلویوں کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو آپ کا کیا اس میں عقیدہ بات ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یہ بات آپ سے، ہم سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے بہتر جاننے والی ہیں اللہ کے نبی کی پیاری بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث آتی ہے الحمدللہ دنیا کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد اس کتاب میں آتی ہے بخاری شریف، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 4855. اس میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ تم سے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اور باقاعدہ اس اپنے عقیدے کے اوپر اماں عائشہ نے قرآن سے باقاعدہ میرے بھائی دلیل دی سورہ آل عمران کی کہ کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ کوئی آنکھ اللہ کو گھیر ہی نہیں سکتی. آپ کا بات سمجھ گئے، اس کا مطلب اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے نا. دیکھیے ملاقات الحمدللہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، معراج میں، یہ بات تو ثابت ہے. لیکن آنکھوں سے دیدار یہ نہیں ثابت ہے، کیونکہ میرے بھائی جن حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے 2 بار دیکھا، تو 2 بار جو دیکھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ جو میرے بھائی فرشتے تھے ان کا نام تھا جبریل علیہ السلام. ان کو حقیقی صورت میں آپ نے 2 بار دیکھا، اور جب دیکھا تو بیان کیا کہ اتنے لمبے چوڑے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنے لمبے، اور 600 پر، اور ہر پر سے ہیرے موتی اور سونا چاندی جواہرات سب ٹپک رہے تھے، بہت خوبصورت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار وہ فرشتے کو دیکھا ان کی حقیقی صورت میں، اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اللہ کو کوئی آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، احاطہ اس کا کر ہی نہیں سکتی. آپ خود بتائیے، اللہ سب سے بڑا ہے نا. ہاں جی. تو ہم جب ان 2 آنکھوں سے ہم پوری دنیا کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ایک ساتھ، تو جو دنیا سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، کیا ان کو ہم اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ لیکن ہمارے نبی کا بات الگ ہے نا بھائی. ہمارے نبی کا بات الگ ہے نا، وہ نبی ہے نا. ہاں تو نبی ہے نا، لیکن ہے تو انسان بشر نا. بات تو یہی ثابت ہو جاتا ہے نا، پہلے ہی ہے نا. دیکھیے نبی، دیکھیے اگر یہ آیت خالی عام لوگوں کے لیے ہوتی، خاص لوگوں کے لیے نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ کوئی آنکھ ہم کو نہیں دے سکتی سوائے میرے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی کہ میں جس کو چن لیتا ہوں وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. ایسا تو نہیں کہا نا. جیسے میرے بھائی علم غیب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لیجیے، اگزامپل آپ کو دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ عام بات ہو گئی. اب خاص کیا ہو گیا؟ اب خاص اس میں سے یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے، اور اس کو غیب کی جو اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، وہ دے دیتا ہے. تو عام کا خاص ہو گیا. اسی طریقے سے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں اللہ کے نبی خاص تھے، وہ دیکھ سکتے تھے اللہ کو، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی اللہ نے کہا ہو کہ ہاں عام لوگ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. آپ کا بھی بات تو بالکل صحیح ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہمارے نبی کا تعریف ہی ایسے ایسے کرتا اللہ نا، تو میرے حساب سے دیکھا ہوگا تبھی تو بریلوی مولانا بولتا ہے بھائی. ہیلو، سنائی نہیں دے رہا بھائی؟ ہاں بولیے نا. سنائی دے رہا ہے؟ ہاں بولیے. چلیے آپ کا یہ سب بات میں خیال رکھوں گا، چلو اچھی بات ہے. لیکن بریلیوں کا عقیدہ ہم کو غلط لگ رہا ہے، اس کا عقیدہ ہے نا. وہ لوگ صرف بس دیکھ بھائی، اللہ کے رسول کو غیب کی بات معلوم ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا بھائی. سورہ تکویر
سورہ نمبر 81 اور آیت نمبر آپ جب پڑھیں گے 21، 22 اور 23، تو اس کو جب آپ میرے بھائی پڑھیں گے تو قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 23 میں کہ اور انہوں نے تو اس فرشتے کو آسمان کے کھلے ہوئے کناروں پر دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فرشتے کو دیکھا آسمان کے کناروں پر. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھ لیا آسمان کے اوپر. اچھا ایک بات بتائیے، انبیاء مرنے کے بعد قبر میں زندہ رہتا ہے؟ ہاں بالکل، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ جو زندگی ہوتی ہے اس کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. لیکن اپنے جو مطلب ان کی جو باڈی ہے جسم ہے اس کے ساتھ ہی الحمدللہ زندہ رہتے ہیں. زندہ رہتے قبر میں؟ ہاں، یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ زندہ ہے، لیکن وہ برزخ کا معاملہ ہے. وہ جو زندگی ہے وہ اس دنیا سے الگ ہے. دنیا میں آپ کو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیٹرین بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، بچے بھی ہے، موت بھی ہے، انتقال بھی ہے، وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے. لیکن یہ سب میرے بھائی جو برزخ کی زندگی ہے اس میں یہ سب معاملہ بالکل الگ ہے. وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 اور 100 میں کہ ہم نے اس دنیا اور عالم جو برزخ ہے اس کے بیچ میں جو آڑ ہوتی ہے ایک پردہ بنا دیا ہے. نہ یہ دنیا والے وہ نہ تو برزخ کو مطلب دیکھ سکتے ہیں، نہ برزخ والے واپس سے دنیا میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تو خود فرما رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود کر رہا ہے میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں. جب اس کے سوا معبود ہی نہیں تو وہ جو کر لگا اور دنیا والا تھوڑا نہ کچھ کر پائے گا. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی آپ. اسی بات سے ہم مطلب اسی بات سے ہم کو آگے بڑھنے کا من کر رہا ہے. اللہ جب لا الہ الا اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے تو مطلب اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے تو پھر شریک ہی نہیں تو بات کیا ہے نا. اللہ جس کو چاہے مطلب بدل سکتا ہے، جس کو چاہے نہیں بدل سکتا، وہ تو اللہ کے اوپر ہے نا بھائی. جی جی خیر بات یہ سب آپ کی بات بھی ٹھیک ہی ہے، آپ کا بات بھی دھیان رکھیں گے. پر بریلی مولانا سے بچ کے رہیے گا بھیا. ہم الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، آپ بچ کے رہیے گا. ہاں آپ بچ کے رہیے گا، الحمدللہ ہم تو بچے ہوئے ہیں. نہیں ہم تو بچے ہوئے رہتے باقی ہیں. جس کو اللہ بچائے اس کو کون میرے بھائی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے تو کون سی دنیا والے اس کو میرے بھائی بچا سکتے ہیں. صحیح بات بھائی. موت تو سب کو چکھنا ہے بھائی، موت کا مزہ ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، چاہے آپ ہو، چاہے ہم ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو. بھائی جب موت کا بات سنتا ہوں نا اتنا ڈر لگتا ہے. دہشت بھائی مت بولو. موت سے دہشت تو بھائی سب کو ہوتی ہے، لیکن اب یہ تو حقیقت ہے نا. اس کو تو ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی موت تو آنی ہے. کوئی بھی میرے بھائی دھرم کا ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی میرے بھائی عقیدے کا ہو، کبھی اس کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے کہ نہیں موت تو نہیں آنے والی، ہم تو زندہ رہیں گے. موت ہی ایک لوتی ایسی سچائی ہے جس پہ ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ ناستک ہوں، چاہے آستک ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، چاہے نہ ماننے والے ہوں، سب کا ماننا یہ ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے. موت سے پاک صرف اللہ ہے نا بھائی. الحمدللہ. موت سے پاک صرف اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہاں بولیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کو موت آ ہی نہیں سکتی. موت کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی بھائی. آیت الکرسی کا پورا ترجمہ آپ کو معلوم ہے نا جی؟ ہاں بھائی، کیا بچوں والے سوال. ہاں اچھا چلیے بھائی، کل پھر کسی ٹائم اسی ٹائم آپ کے پاس فون کریں گے ہم. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.